دوستو امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ سب کی ہر حوالے سے حفاظت فرمائے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، آپ امیر بھی ہیں اور آپ امیر المومنین بھی ہیں۔ میں بڑی امیدوں کے ساتھ اور میں بڑے ہی منتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں تاکہ میری کچھ مدد ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں پیشے سے تاجر ہوں، لیکن تجارت میں کچھ نقصان ہونے کی وجہ سے میں قرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ باہر سے گھر کا دروازہ بڑا شاندار تھا۔ اندر جب میں داخل ہوا تو ایک بھی چارپائی گھر میں نہ تھا، بلکہ کھجور کے چھالیوں کے چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ چٹائی بھی پھٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہ کہا کہ بھائی، ایک عجیب بات میں بتاؤں کہ کئی دنوں سے میرے پیٹ میں اناج کا ایک دانہ بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ میں کھجور اور پانی سے گزارا کر لے رہا ہوں، ابھی حالات میرے کچھ درست نہیں ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت عثمان غنی آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پوچھتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے دودھ میں شہد ملا کر پیا ہے۔ دودھ بھی میٹھا ہے اور شہد بھی میٹھا ہے، کوئی ایک میٹھی چیز پی لیتے، آپ لوگ بیمار تھوڑی ہیں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اندر سے یہ آواز سنی تو مجھے کچھ تعجب سا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا تھا کہ وہ بڑے سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں، تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور عطا کریں گے، میں نے جب اندر سے یہ آواز سنی تو تھوڑی سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں اندر سے دروازہ کھلا اور پہلا جملہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا وہ یہ کہ بھائی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی، بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر آپ نے میرے لیے گھر کا دروازہ کھولا، مجھے اندر بٹھایا اور سب سے پہلی چیز جو میرے لیے پیش کی گئی وہ دودھ، شہد اور کھجور تھا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ شخص جو ابھی دودھ میں شہد ڈال کر کیوں پیا، اس کا حساب دے رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے کیا دینا، اور جو بڑی بڑی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھے کہا ہے وہ کچھ کم نظر آتا ہے۔ اتنے میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی۔ وہ غلام اونٹ پر کچھ سامان لیے آ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے مجھ سے کہا کہ اس میں نے تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہارے بیوی بال بچوں کے لیے کچھ سامان رکھ دیے ہیں اور 6000 اشرفیاں بھی رکھ دی ہیں، اب تم اس اونٹ کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ حضور، یہ اونٹ دینے واپس کون آئے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں یہ اونٹ واپس لینے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اس ساز و سامان کے ساتھ تجھے یہ اونٹ تحفے میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سخاوت ہے! اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا عظیم جذبہ ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں چلتے چلتے
اس تعلق سے بھی پوچھ لوں جو گھر میں آپ بچوں کو دودھ اور شہد ایک ساتھ ملا کر پینے پر ڈانٹ مار رہے تھے، غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے پوچھ لیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بچوں پر غصہ کرتے ہوئے آپ کو سنا، آپ کی آواز گھر کے باہر آ رہی تھی اور آپ نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ بیمار تھوڑی ہو کہ شہد اور دودھ دونوں ایک ساتھ ملا کر پی رہے ہو، شہد بھی میٹھا دودھ بھی میٹھا ہے، کوئی ایک چیز پر اکتفا کر لیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب عطا فرمایا، اس شخص کو اس سوال کا جو جواب عطا کیا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دولت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ عثمان اور عثمان کے بچے اس پر عیش کریں، اس پر مستیاں کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دولت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کروں، یعنی اللہ کی راہ میں اس دولت کو خرچ کروں۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ درس ملا کہ ہمیں اپنی ذات پر سوچ سوچ کر خرچ کرنا چاہیے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم اپنی ذات پر بے تحاشا بلا سوچے سمجھے خرچ کیا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سوچ سوچ کر خرچ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اس واقعے سے کچھ سمجھنے، کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کو کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے اور آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ضرور اس واقعے کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ اس کے رسول میں کی راہ میں خرچ کرنے کا